بات کرتے ہیں یوکرین اور روس کی بھی فٹافٹ سے آپ کے سامنے، کیونکہ بیک ٹو بیک کئی اہم ترین خبریں جو ہے وہ آ رہی ہے فساد زدہ علاقے سے، کیونکہ اس کا اثر نہ صرف بھارت پاکستان کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے بلکہ چین سمیت کئی ملکوں کے اندر اس کا اثر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ فی الحال بات سیدھے روس اور یوکرین کی کرتے ہیں، جہاں پر آج بھی بیانوں اور کاؤنٹر بیانوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جی گوھر۔ جی ہاں ناظرین، بات کریں گے روس اور یوکرین کے حوالے سے۔ جنگ کا آج 21واں دن لگاتار جاری ہے اور روس پر یوکرین پر روسی فوج کے حملے لگاتار جاری ہے، اور تازہ حملوں کے دوران 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف سے امریکی صدر جو بائیڈن نے پوتین کو جنگی مجرم قرار دے دیا ہے۔ دونوں طرف سے بیان بازی الزامات ایک دوسرے پر اور ساتھ ہی ساتھ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے مزید 80 کروڑ ڈالرز کی فوجی امداد کا بھی اعلان کیا ہے، یہ امریکہ کی جانب سے کیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف سے روسی فوج جو یوکرین کی کیپٹل کیف ہے اس کے نزدیک تقریباً 15 کلومیٹر جو خبر آ رہی ہے کہ 15 کلومیٹر ہی دور صرف اس چاروں طرف سے اس جو کیپٹل ہے یوکرین کی کیف اسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور مانا جاتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ہی اگر لڑائی اسی طرح دونوں کے درمیان جاری رہی تو آنے والے چند دنوں کے اندر ہی روسی فوج یوکرین کی جو کیپٹل ہے اس پر قبضہ کریں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ ہے رحمت کلیم۔ رحمت، کیا کچھ تازہ اپڈیٹ ہے؟ اگر ہم روس اور یوکرین کی بات کریں گے، آج 21واں روز ہے، تازہ حملوں میں مزید 5 کی ہلاکت ہوئی ہیں، دوسری طرف سے جنگی مجرم قرار دیا گیا ہے پوتین کو، اور ساتھ ہی ساتھ 80,000 کروڑ کی جو ڈالر کی امداد وہ منظور کی گئی ہے یوکرین کے لیے۔ جی دیکھیں، بالکل تازہ ترین اپڈیٹ جو ہیں وہ امریکہ کی جانب سے ہی ہیں۔ امریکہ نے نہ صرف روسی صدر ولادیمیر پوتین کو وار کرمنل کا قرار دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ بلکہ نئے قسم کے جو ڈرون ہیں، جو ہتھیار ہیں، وہ بھی دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مالی امداد کیا گیا ہے۔ تو امریکہ کی جانب سے امداد تو پہنچایا جا رہے ہیں، امداد جس حد تک کیے جا سکتے ہیں وہ ضرور کیے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ روس کی طرف سے کوئی بھی ایسا قدم پیچھے کی جانب جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ہم نے آج صبح پہلی فرصت میں جو خبر دیکھی وہ یہ تھی کہ ماریو پول میں ایک ڈرامہ تھیٹر ہے جہاں پر ہزاروں لوگ چھپے ہوئے تھے، روس کی جانب سے اس میں بمباری ہوئی ہے۔ روس کی جانب سے اتنی بڑی بمباری میں اس 1000 جو لوگ چھپے ہوئے تھے اس پہ کتنے لوگ مرے ہیں اس کا ابھی تک کہ کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن یہ خبر کنفرم ہے کہ اس تھیٹر پر ہی دھماکہ کیا گیا ہے، یعنی کہ شہری ہلاکت اچانک سے ایک بڑھ جائے گی اور تعداد بڑی ہو جائے گی۔ ایک دوسری خبر یہ ہے جو ملیتو پول سے آئی ہوئی ہے۔ ملیتو پول ایسا شہر ہے جو سب سے پہلے روس کی فوج نے قبضہ کیا تھا اور جہاں کے گورنر کو گرفتار کر لیا تھا، اس گورنر کو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں 9 روسی فوجی کو چھوڑا گیا ہے۔ یہ تبادلہ خیال چل رہا ہے، یہ تبادلہ خیال کا نتیجہ ہے، بات چیت کا نتیجہ ہے۔ جب بات چیت کی ذکر ہو رہی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ کل جب میٹنگ ہو رہی تھی اس میٹنگ میں 15 نکاتی فارمولے پر دونوں ملکوں نے اتفاق کیا ہے۔ ان تمام 15 نکاتوں میں سے سب سے اہم جو نکات تھا، جو روس کا کہیں نہ کہیں فنڈا تھا، روس کا بیس تھا، وہ یہ تھا کہ اس بات کی ضمانت یوکرین دے گا کہ ہم نیٹو میں شامل نہیں ہوں گے۔ لڑائی اسی کے لیے ہے اور کہیں نہ کہیں روس اس پوائنٹ پر یوکرین کو لاتا ہوا کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، چونکہ یوکرین کے صدر کو ہم نے پہلے بھی دیکھا، 2 دن پہلے بھی انہوں نے کہا کہ اب ہم نیٹو میں شامل نہیں ہونے جا رہے ہیں، اب ہم شامل نہیں ہو سکتے۔ تو کہیں نہ کہیں ایک بات چیت کے دروازے جو کھلے ہوئے تھے اس میں بہت زیادہ کامیابی مل رہی ہے، جو ہم نے پہلے ہی بتایا تھا قریب 1-1.5 ہفتہ پہلے کہ 20 دن کا پورا روڈ میپ تیار کیا گیا تھا، اس کے بعد بات چیت تیز ہوگی۔ اب بات چیت تیز ہونے کے ساتھ ساتھ اتفاقات بھی ہونے لگے ہیں، یعنی فارمولہ طے ہونے لگا ہے۔ ایسے میں جب عالمی عدالت انصاف کا پریشر آیا ہے، فیصلہ آیا ہے، وہ بھی اپنا کام کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن صبح کے جو دھماکے ہوئے وہ حیران کن ہیں۔ عالمی عدالتوں کی جانب سے، عدالت کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا وہ اپنے آپ میں صحیح ہے، لیکن اس عدالت کے فیصلے کو نہ مان کر کے بھی روس کی جانب سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھنے والی بات ہوئی کہ حملے کب رکتے ہیں، بات چیت کب چلتی ہے، لیکن یہ ہے کہ فی الحال حملے اور بات چیت دونوں چل رہے ہیں۔ رحمت، بڑا امپورٹنٹ ہے جی، پہلے ذرا یوکرین کی بات کریں، اس کے بعد عالمی عدالت کی اور بھی آتے ہیں۔ یوکرینی صدر کی طرف سے کل امریکی سینٹ کے ساتھ بات ہوئی ہے اور اسٹینڈنگ اویشن انہیں دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یوکرین نے روسی حملے کو ملک
کا 9/11 قرار دیا ہے اور کہا کہ جناب اگر آج بھی امریکہ مدد نہیں کرے گا تو پھر کیسے ہو سکتا ہے، سینکشنز لگنے چاہیے اور پابندیاں ہونی چاہیے، نو فلائی زونز کو اعلان ہونا چاہیے، تب جا کر ہم بچ سکتے ہیں۔ ایک طرف سے یہ ہمارے سامنے ہے، دوسری طرف سے جب ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو دیکھتے ہیں جہاں بھارت ایک محتاط رد عمل دکھا رہا تھا یونائٹڈ نیشنز کے اندر، یونائٹڈ نیشن کے باہر بھی، لیکن کل بھارت کے نامزد جج جو وہاں پر ہے انہوں نے سیدھے سیدھے روس مخالف ووٹ دے کر سیدھی بات کر دی ہے۔ جی بالکل، دیکھیے امریکہ کی جانب سے جس انداز میں جس طرح سے کوشش کی امید تھی، سہارا دینے کی یوکرین کو امید تھی، وہ سہارا ملا نہیں اینڈ ٹائم پر۔ اب اگر آپ فائنینشیلی یا پھر ہتھیار کے طور پر سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کے پاس لوگ ہی نہیں، وہ ہتھیار کیا چلائیں گے؟ ان کے پاس تعدادی وہ نہیں ہے لڑاکوں کی یا جنگجوؤں کی جو سامنا کر سکے، کیونکہ بہت دیر ہو چکا ہے۔ یہ ایک مدت سے نو فلائی زون کا مطالبہ یوکرینی صدر کی جانب سے کیا جاتا رہا۔ پہلے دن سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہمیں نو فلائی زون قرار دیا جائے، یوکرین کو نیٹو سے پہلے کہا گیا، اس کے بعد یورپی یونین سے پھر کہا گیا، اس کے بعد پھر برٹش سے کہا گیا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کینیڈا سے کہا گیا، جاپان سے کہا گیا، ایک ملک سے بھی کہا گیا، امریکہ سے کئی بار کہا گیا، لیکن نو فلائی زون قرار دینا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جب نو فلائی زون آپ قرار دیں گے تو روس سے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار ہو جائے گا اگر کوئی اس طرح کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کے خلاف جنگ چھیڑ دیں گے۔ تو اس لیے یہ مشکل تھا اور ابھی بھی مشکل ہے نو فلائی زون قرار دینا۔ یہ اور ہے کہ اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے زیلنسکی کا یہ مطالبہ اپنی جگہ جائز ضرور ہے، لیکن عالمی دنیا کے لیے، عالمی برادری کے لیے ایک بڑے خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ اس لیے امریکہ پھونک کر قدم رکھ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دکھانے کے لیے جتنی مدد ہو سکتی ہے وہ کر رہا ہے اور فیصلے لے رہا ہے، روس کے خلاف پابندیوں کے جال بن رہا ہے، لیکن ان تمام پابندیوں اور فیصلوں سے زیلنسکی کی جب میں کل کی بات کو دیکھ رہا ہوں، جب وہ کاؤنسل سے بات کر رہے تھے، یو ایس کانگریس سے بات رکھ رہے تھے، تو پہلی بات یہ تھی کہ وی نیڈ رائٹ ناؤ، وی نیڈ یو رائٹ ناؤ، ہمیں ابھی آپ کی ضرورت ہے۔ یہ درخواست بھی تھی اور لہجہ تبدیل ہوا بھی تھا کہ اگر آپ ابھی نہیں کرتے جی بعد میں کسی کام کے نہیں، آپ کی دوستی بھی ہمارے لیے۔ تو کیا میں یہ سمجھوں جو پریشر بن رہا ہے اس کو وہ سسٹین کروانے کی کوشش کروا رہے ہیں، کچھ اور پرولونگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں سنم، روس کو بھی لے ڈوبیں گے؟ جی نہیں، دیکھیے بالکل اس میں یوکرین کی جو کوشش ہے اس بیان سے سیدھے طور پر یہ کہنا ہے کہ فی الحال ہم ایک دم خالی ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کلاس ہونا، وہ کلاس ہو چکا ہے اس بار یوکرین، چونکہ اس کے سارے ملٹری بیس، سارے ہتھیار یعنی ڈی ملٹرائز کر دیا گیا ہوا، ان کے یہاں ہیومینٹیرین کرائسس ہے۔ ایسے میں ایک تو آپ روس کو روکیں، چونکہ اس سچویشن میں اگر بات چیت ہو جاتی ہے وہ اپنی فوجیں واپس لے جاتا ہے، اس کے بعد بھی ملٹری اسٹریٹ فائٹ چلتا رہے گا۔ اس لیے آپ روس پر کیسے پابندی لگائیں کہ وہ ایک مدت تک کے اس پابندی کے جال میں پھنسا رہے۔ دوسرا یہ کہ اس بیچ میں یوکرین کو اسٹیبلش ہونے کے لیے کیا کچھ امریکہ کر سکتا ہے، یہ صحیح ٹائم ہے امریکہ کو قدم بڑھانے کا۔ پہلا جب صحیح ٹائم تھا آپ کو ہتھیار لے کر کے اپنے فوجوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا، اس وقت آپ نے سپورٹ نہیں کیا۔ اب یہ دوسرا صحیح ٹائم ہے ہمیں اسٹیبلش کرنے کا، ہمیں اثر نو آباد کرنے کا۔ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی، چونکہ یوکرین کے صدر نے یہ صاف پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جس صورتحال ہے ایسی صورتحال میں ہم وہ اپنے مشن کو اچیو نہیں کر سکتے جو مشن نیٹو ہے۔ ایسے میں نیٹو کو لے کر کے جو کوششیں رہی ہیں روک تھام کی روس کی جانب سے، وہ کوششیں کامیاب ہوتی رہی۔ تو اس سچائی کو مانتے ہوئے یوکرین کے صدر نے کہا کہ جو صورتحال ہمارے یہاں 9/11 جیسی ہے، ایسی میں امریکہ کو چاہیے کہ بالکل ویسا ہی قدم اٹھائے جیسا 9/11 کے خلاف انہوں نے اٹھایا تھا۔ یہ اپروپریٹ ٹائم ہے، یہ صحیح ٹائم ہے ایکشن لینے کا۔ یہ ایکشن لینے کا مطلب روس پر حملہ کرنے کا نہیں یا اپنی فوج بھیجنے کا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ روس کو اس طرح سے جال میں پھنسائے رکھیں آپ کہ اسے اٹھنے میں وقت لگے، تب تک کہ ہم اچھے انداز میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، تاکہ اس کے بعد بھی اگر ہم پھر سے کوشش کریں نیٹو کے لیے یا دوسری کسی چیز کے لیے تو پھر روس ہمارے لیے بڑی رکاوٹ یا روس ہمارے اس پورے معاملے کے بیچ بڑا ایک امپورٹنٹ معاملہ تھا کہ شاید تیل کی قیمتیں جو اچھال کھائیں گی اور مشکلیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ میں 14 سال کا ریکارڈ ٹوٹا تھا اور تھوڑی بہت بڑھوتری ہوئی تھی۔ لیکن اب جو میرے پاس اطلاعات اور خبر آ رہی ہے کہ سعودی انتظامیہ جو ہے انہوں نے جو بائیڈن سے پہلے بھی ملاقات نہیں کی اور ان کے فون کو اٹھانے سے منع کر دیا تھا، لیکن اب جو بائیڈن اپنا سعودی انتظامیہ جو ہے وہ تیل تجارت کو چین کے ساتھ کرنا چاہتی ہے اور ڈالر کے بجائے ین میں کرنا چاہتی ہے۔ جو ہم پہلے بھی دیکھے تھے کہ روس اور چین نے اپنی تجارت کو ین میں لینے کا فیصلہ لیا صرف اس لیے تاکہ ڈالر کا مقابلہ کیا جائے، اور اب سعودی انتظامیہ جب ین میں یہ کاروبار شروع کرے گی تو کیا یہ ایک بڑا جھٹکا امریکی انتظامیہ کے لیے ہے، امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور ڈالر کے لیے ہو سکتا ہے پوری دنیا کے اندر؟
जी देखिए, बिल्कुल ये अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बड़ी कोशिश हो सकती है, और वो ताज जो अमेरिका के सर पे सुपर पावर का रखा हुआ है, या फिर जिस डॉलर का बोलबाला होता है पूरी दुनिया में, आलमी मार्केट में, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, या फिर उसके लिए एक मुश्किल वक्त पैदा हो सकता है। क्योंकि अगर तेल का कारोबार सऊदी अरब पेश होकर के आगे बढ़ करके इस तरह का फैसला करने के लिए तैयारी कर रहा है, तो इसका मतलब सीधे तौर पर अमेरिका का वो पावर, वो ताकत, वो कहीं ना कहीं सलाहियत उसकी जो आलमी बिरादरी पर कहीं काबिज है, या उसका धाक बना हुआ, उसका धावा है, वो खत्म होने के कगार पर है। इसलिए आलमी बिरादरी का जो ऑर्डर चेंज हुआ है, वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हुआ है, उसको सऊदी अरब ने भांप लिया है, चीन बहुत अच्छे से भांप रहा है, और रूस उसका हिस्सा भी है। इसलिए सऊदी अरब जो कि तेल का एक बड़ा मकदार एक्सपोर्ट करता है, दुनिया को तेल देता है, उसने अगर इस तरह से फैसला किया तो यकीनी तौर पर न सिर्फ एक बड़ा झटका जो रूस की जानिब से लगाया गया वो है, ये उससे बड़ा झटका कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएगा। अमेरिका की पहचान इसलिए है कि दुनिया की मार्केट चलती है डॉलर में, अमेरिकी करेंसी में। अमेरिका की पहचान इसलिए है कि तेल पर उनका धंधा ज्यादा है, उनका कारोबार, उनकी पहुंच, उनकी पकड़ ज्यादा है। लेकिन अगर ये दोनों चीजें निकल जाएगी तो फिर अमेरिका जो सुपर पावर की लिस्ट में 1 नंबर पर है, वो कहीं ना कहीं नीचे खसक कर आएगा, और रूस चढ़ता हुआ, चीन चढ़ता हुआ ऊपर जाएगा। तो ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका भी होने वाला है। इस तरह की कोशिशें अगर कामयाब हो जाती हैं और डॉलर में तेल की कीमतें तय होने के बजाय दूसरी करेंसियों में, चाहे वो चीन की हो या फिर चाहे रूस की करेंसी हो, इन करेंसियों में अगर होने लगती है तो फिर कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट के लिए, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा झटका है, और ये तारीखी झटका होगा जिससे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमेशा के लिए इसका सामना करना आवाम के सवालात का और दुनिया के सामने बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चूंकि ये एक रहमत के लिए हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए